مسیحی محبت میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج علم المسیح کے تعلق سے سبق ہے خداوند یسوع مسیح کے معجزات۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری پاک بارگاہوں میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے حاضر ہوتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑی نجات کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخشی۔ صلیب پر اپنا بیش قیمت خون بہایا، وہ انسان بن گیا، انسانوں کے مشابہ رہا، اور اسی کی موت کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی اور اس کے خون کے بہائے جانے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ان عزیزوں کو بڑی برکت بخش، ہماری دعا کو سنا باپ۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارا ٹائٹل ہے خداوند یسوع مسیح کے معجزات۔ کلام مقدس میں معجزات کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ پہلا ہے بنی اسرائیل کے خروج کا دور، جب خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے بنی اسرائیل قوم کو رہائی دی تو اس دور میں بہت سارے معجزات ہوئے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ سمندر 2 حصے ہو گیا اور موسیٰ بنی اسرائیل کو اس میں سے لے کر پار ہو گیا، اور اس کے بعد وہی خشک جگہ پر پھر پانی آ گیا اور جو فوج تھی فرعون کی وہ اس کے اندر ہی برباد ہو گئی۔ اس طرح بہت سارے معجزات ہوئے جب تک موسیٰ انہیں لے کر 40 برس تک بیابان میں لے کر جاتا رہا۔ اور اس کے بعد انبیاء کا دور ہے جس میں ایلیا اور الیشا ہے، ان کا ذکر ہے سلاطین کی کتاب میں۔ اور تیسرا دور یسوع مسیح کا دور ہے جس کا اناجیل اربع میں سناپٹکس جو 4 انجیلیں ہیں ان میں اس کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا معجزات کیے۔ بھوکوں کو روٹی کھلانا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینی، لنگڑوں کو چلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، اس طرح کے کئی معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے، پانی پر چلنا۔ اور پھر اس کے بعد رسولوں کا دور آ جاتا ہے، اعمال کی کتاب جس میں پطرس اور پولس کا ذکر ہے، اور انہوں نے معجزات کیے۔ اور پطرس جب ہیکل کے خوبصورت دروازے پر تھا اور اس نے اس لنگڑے سے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ اور پولس نے بھی معجزات کیے، اور انہیں رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، رسولوں کے عمل۔ اور یہ بھی خیال ہے اور کلام میں بھی ہے کہ وہ جو رسولوں کے اعمال ہیں وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ ابھی تک جاری ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے بہت سے معجزات کرواتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو معجزات ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں معجزے ہوتے ہیں، یا اس سے معجزے کے وسیلے سے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ لوگ خدا کو جانیں۔ جب کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی خدا کا بندہ معجزہ جس کے وسیلے سے ہوتا ہے، وہ تو خود نہیں کرتا معجزہ، لیکن خدا اس میں سے ہو کر معجزہ کرتا ہے، کہ لوگ خدا کو جانیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ یہ ہے، نہ کہ بندے کا اپنا جلال ظاہر ہو، not the self glorification، بلکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، Lord may be glorified۔ نمبر 2 کہ خدا کی قدرت سب سے بالا تر ہے، جو چیزیں انسان نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے۔ جن مریضوں کو ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، خدا انہیں شفا دے دیتا ہے کئی دفعہ۔ اور بھی بہت سارے کام جو انسان کی عقل سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، جب وہ خدا سے مدد مانگتا ہے
تو خدا معجزانہ طور سے اس کے لیے کام کرتا ہے. سو خدا کی قدرت سب سے بالا تر ہے. اور پھر جب کسی شخص کو خدا استعمال کرتا ہے معجزے کے لیے تو وہ ایک طرح کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے خدا کی طرف سے کہ خدا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہی میرا بندہ ہے اور میں نے اسے بھیجا ہے. سو اس طریقے سے معجزات ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح کی خدمت میں بہت سارے معجزات ہوئے اور آج کل تو وہ معجزات نہیں ہوتے جو یسوع مسیح نے کیے تھے. یعنی 5 روٹیوں سے 5000 کو سیر کیا، لازر کو مردوں میں سے نکالا، زندہ کیا، خداوند یسوع مسیح نے پانی پر چلا، خداوند یسوع مسیح کا اٹھایا جانا، اور اس طرح کے اور بھی کئی معجزات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے. اس کا کان جوڑ دیا باغ میں گثمنی میں، جب پطرس نے تلوار چلائی تو سردار کائن کے نوکر کا کان کاٹ دیا اس نے، یسوع مسیح نے جوڑ دیا. آج کل تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سرجیکل ایشو ہو تو اس کے لیے بھی دعا کریں. عموماً دعائیں یہی ہوتی ہیں جو اندرونی بیماریاں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن سٹل خدا معجزات کرتا ہے. اور بات ضروری یہ ہے، معجزے تو ہوتے ہیں اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے، لیکن جو یسوع مسیح کے وسیلے سے معجزے ہوتے ہیں تھیالوجی ان کی ٹھیک ہونی چاہیے. اور پھر ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل لیونگ وہ بھی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. سو اس طریقے سے خدا معجزات کرتا ہے. بڑا مقصد ہے کہ اس کے نام کو جلال ملے، اور یسوع مسیح نے جو معجزے کی ہے یہی تھا کہ باپ کو جلال ملے. خدا کی قدرت کو اس نے ظاہر کیا اور خدا نے بھی تصدیق کی کہ یہ میرا بندہ ہے. اور اسی طریقے سے آج بھی جب خدا کے لوگوں کے وسیلے سے معجزے ہوتے ہیں جو جینون ہیں، تو پھر خدا غیر قوموں کے سامنے، ان نون لوگوں کے سامنے مور کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہی خدا کا بندہ ہے. سو خدا ہمیں ان خیالات کے وسیلے سے برکت بخشے. ہم دعا کریں. ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یسوع مسیح کو بھیجا جو خود خدا تھا، اور اس نے زمین پر آ کر بہت سارے معجزات کیے. اور اس سے پہلے بھی پرانے عہد نامے میں معجزات ہوئے، موسیٰ کے وسیلے سے، ایلیا اور الیشا کے وسیلے سے. یسوع مسیح نے خود کیے، اور پھر اعمال کی کتاب میں پولس اور پطرس کے وسیلے سے بھی معجزات ہوئے. اور یسوع مسیح تو نے سب سے بڑا معجزہ یہ کیا کہ گنہگار انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخشی. اور اس کے علاوہ فزیکل معجزے بھی کیے، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں بخشیں، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بھوکوں کو سیر کیا، پانی پر چلا تو آندھی اور طوفان تیرا حکم مانتے تھے. سو تو نے یہ معجزات کیے اور لوگوں نے دیکھے، اور کچھ لوگ تجھ پر ایمان لے اور کچھ ایمان نہیں لے کر آئے. اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اور ہمیں سکھا کہ ہم تیری طرف دیکھیں اور تیرے کلام کو مانیں اور تیری عبادت پرستش کریں. ان عزیزوں کو برکت بخش. خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.